بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک ملنگ آدمی جس راستے سے سلطان صلاح الدین ایوبی گزرتے اس راستے پر پتھر پھینک کر چلا جاتا، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس راستے سے گزرتے تو پتھر پڑے ہوئے ہوتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سپاہیوں کو حکم دیتے کہ جا کر اس کو پکڑ کر لاؤ۔ بعض اوقات وہ بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا، اور اگر وہ کبھی پکڑا جاتا تو جب سلطان اس سے پوچھتا تو لوگ کہتے یہ ملنگ آدمی ہے، یہ بہت کم بولتا ہے، حضور اس کو آج تک بولتا ہوا کبھی نہیں دیکھا، لیکن یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ یہ گنگا نہیں ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بہت حیران و پریشان ہوتے کہ آخر یہ ملنگ میرے گھوڑے کے راستے میں پتھر کیوں پھینک کر چلا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے معلوم کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ اب ہر روز یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی کو پریشان کرنے لگی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ معلوم کرنے میں ناکام رہے کہ آخر وہ ملنگ آدمی سلطان کے راستے پتھر کیوں پھینکتا ہے۔ ارد گرد کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بس دماغ سے کمزور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ سلطان کے راستے میں پتھر پھینک کر چلا جاتا ہے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ گئے تھے کہ یہ پتھر پھینکنا اس کی شرارت نہیں، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، لیکن شاید وہ وجہ بتا نہیں سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہوتے، لیکن پھر بھی معلوم نہ کر سکے کہ آخر وہ ملنگ آدمی سلطان کے راستے میں پتھر کیوں پھینک کر چلا جاتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت پریشان ہو گئے، تو ایک دن سپاہی نے سلطان کو مشورہ دیا کہ سلطان معظم کل وہ ملنگ آدمی جب آپ کے راستے میں پتھر پھینک کر جائے گا تو ہم اس کو پکڑ کر زندان کے اندر ڈال دیں گے، نہ ہی وہ آزاد گھومے گا اور نہ ہی آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا نہیں، کل جب وہ آدمی میرے راستے میں پتھر پھینکے گا تو کوئی اس کو ہاتھ تک نہیں لگائے گا۔ سب سپاہی حیران ہو گئے، لیکن جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی اگلے دن اسی راستے سے اسی جگہ سے گزرے تو وہ پتھر پھینک کر بھاگ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے کو وہیں روکا اور پیدل چلتے ہوئے اس ملنگ کا تعاقب کرنے لگے۔ چلتے چلتے وہ آدمی جھاڑیوں سے گزرا۔ جھاڑیوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک چھوٹی سی گفا کے اندر داخل ہوا۔ سلطان حیران کہ آخر یہ ملنگ نوجوان گفا کے اندر کیا کرنے جا رہا ہے، لیکن جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اندر جان کر دیکھا تو سلطان کے ہوش اڑ گئے، اور سلطان سر پیٹ کر کہنے لگا کہ میں پہلے دن اس ملنگ آدمی کے پتھر پھینکنے کی وجہ کو سمجھ نہیں پایا، کیونکہ اس گفا کے اندر ایک دوستو یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے شہر امین کے اندر ایک اسکلان قبیلہ تھا۔ اسکلان قبیلے کے سردار بہت ہی دلیر اور جنگجو انسان تھا۔ بڑے بڑے کافر اس کی تلوار کے آگے آنے سے ڈرتے تھے، اور بازار کے اندر چند سکوں پر ملازمت کرنے والا نوجوان چند ہی سالوں کے اندر قبیلے کا سردار بن گیا، اور اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بھی اتنا بہادر بنا دیا تھا کہ اس قبیلے کے چند لوگ کافروں کے بڑے بڑے لشکروں کے سامنے ڈر کر کھڑے ہو جاتے۔ اسی قبیلے کی شفا خانے کے اندر ایک حکیم رہتا تھا۔ وہ حکیم بڑا ہی عقل مند اور تجربہ کار انسان تھا۔ وہ حکیم سارے قبیلے والوں کا علاج کرتا، اور قبیلے کا سردار اسے ماہانہ تنخواہ دیتا۔ حتیٰ کہ قبیلے کے سردار نے اسے اجازت دی ہوئی تھی کہ اگر قبیلے کا کوئی بھی آدمی تمہیں معائنہ کروانے کے معاوضہ دے تو تم لینے سے انکار نہیں کرنا، لیکن کسی سے زبردستی نہ لینا۔ لیکن اس کی ایمانداری اتنی تھی کہ وہ کسی بھی قبیلے کے آدمی سے ایک سکہ بھی نہیں لیتا تھا، چاہے بیماری کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ قبیلے کے سردار سے تنخواہ لیتا اور اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہا تھا۔ اس حکیم کا بیٹا جس کی عمر تقریباً اس وقت 10 سال تھی، وہ اسکندریہ کے ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس کی تنخواہ اتنی زیادہ نہ تھی کہ وہ اپنے بچے کو اتنے بڑے مدرسے میں تعلیم حاصل کروا سکے، بلکہ یہ تو رحم دلی اس سردار کی تھی کہ جس نے اپنے بچوں کے ساتھ ایک غریب حکیم کے بیٹے کو بھی اپنے بچوں کے برابر مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا ہوا تھا، اور اس کی پڑھائی کا جتنا بھی خرچہ آتا وہ سردار ادا کرتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، جب اس کے بیٹے کی عمر 16 سال ہوئی تو وہ سردار کے بیٹوں کے ساتھ واپس لوٹا۔ قبیلہ بہت ترقی کر گیا تھا۔ وہ قبیلہ جو 50 خیموں پر مشتمل تھا، اب وہ سینکڑوں خیموں پر پھیل چکا تھا۔ اس قبیلے کے ساتھ سردار نے کپڑوں کا کارخانہ بھی بنا دیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ قبیلے کے سردار نے سلیبیوں سے ایک بازار حملہ کر کے چھین لیا تھا، اور وہ بازار بھی اب اس قبیلے کے سردار کے قبضے میں تھا۔ اب وہ قبیلہ بہت بڑی طاقت بن چکا تھا۔
ایک دن وہ حکیم جڑی بوٹیاں حاصل کرنے کے لیے جنگل کے اندر چلا گیا۔ وہ جڑی بوٹیاں تلاش کرتے کرتے جنگل کے اندر اتنا زیادہ آگے چلا گیا کہ اس کے قدم خفیہ جاسوسوں کے گروہ کے ٹھکانے پر جا پڑے۔ جب ان جاسوسوں کو خبر ملی کہ ہمارے ٹھکانے کو کسی آدمی نے دیکھ لیا ہے تو انہوں نے پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ حکیم بھی سمجھ گیا کہ اگر انہوں نے مجھے پکڑ لیا تو یہ مجھے زندہ کبھی نہ چھوڑیں گے، کیونکہ میں نے ان کا خفیہ ٹھکانہ دیکھ لیا ہے۔ حکیم نے بھاگنا شروع کر دیا، لیکن وہ ان سے بچنے میں ناکام رہا۔ چند ہی لمحوں کے اندر ان خفیہ جاسوسوں کے گروہ نے ان کو پکڑ لیا اور اس کو اتنا زخمی کر دیا کہ وہ قبیلے کے اندر بڑی ہی مشکل سے پہنچا۔ وہ شفا خانے کے اندر خون میں لت پت پڑا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، سب لوگ اپنے اپنے خیموں میں آرام کر رہے تھے۔ اتنے میں حکیم کا بیٹا کسی کام سے جب واپس اپنے گھر آیا تو دیکھا کہ خیمے کے اندر اس کا باپ نہیں تھا۔ جب وہ شفا خانے کے اندر گیا تو جو اس نے منظر دیکھا، اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے اپنے باپ کو خون میں لت پت پڑا دیکھا تو اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ وہی گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب واپس ہوش میں آیا تو حکیم نے قبیلے کے سردار کو بتایا، حضور، حکیم صاحب کا بیٹا ایک بڑے صدمے کا شکار ہوا اور اس صدمے نے سیدھا اس کے دماغ پر اثر کر دیا۔ اب یہ اپنی زندگی میں کبھی شاید بول بھی نہیں سکے گا، کیونکہ اب اس کے اندر بولنے کی خواہش ختم ہو چکی ہے۔ یہ خود چاہ کر بھی نہیں بولے گا اور اس کا دماغ پہلے کی طرح نہیں رہے گا۔ یہ سن کر سردار بڑا پریشان ہو گیا، کیونکہ ایک طرف اس نے اپنے وفادار حکیم کو کھو دیا تو دوسری طرف اس حکیم کی آخری نشانی جو کہ اس کا بیٹا تھا وہ بھی اب معذور بن چکا تھا۔ سردار بڑا پریشان ہوا اور پھر حکیم صاحب نے اسے بتایا کہ سردار صاحب، آپ نے اس نوجوان کی خاص حفاظت کرنی ہے، کیونکہ جب یہ ہوش میں آئے گا تو اس کا جہاں دل کرے گا یہ چلا جائے گا، جو دل کرے گا وہی کرے گا، کسی کی بات نہیں سنے گا، نہ ہی کسی کی سمجھے گا۔ بس آپ نے اگر اس کی حفاظت نہ کی تو یہ بہت بڑا نقصان بھی کر سکتا ہے۔ یہ سن کر سردار نے حکم دیا کہ اس نوجوان کے خیمے کے ارد گرد سپاہی تعینات کر دیے جائیں۔ آپ سپاہی تعینات کر دیے گئے۔ وقت گزرنے لگا، تقریباً 1 سال تو قبیلے کے سردار نے اس خیمے کے اندر سے نکلنے پر پابندی لگائی رکھی اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کا علاج بھی چلتا رہا، لیکن شاید اس کے دماغ پر اپنے باپ کا اتنا بڑا صدمہ ہوا کہ کوئی بھی دوا اس پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ ایک دن سردار کسی کام سے باہر گیا تو واپس آیا تو سپاہی نے بتایا کہ سردار صاحب، حکیم کے بیٹے نے اچانک ہمارے سپاہیوں پر حملہ کیا اور ہمارے کچھ سپاہیوں کو زخمی کر کے بھاگ گیا۔ یہ خبر سنتے ہی سردار نے سپاہی دوڑا دیے، خود بھی تلاش کرتا رہا، لیکن حکیم کا بیٹا نہ ملا۔ وقت گزرتا رہا، چند سال گزرے، لیکن سردار کو حکیم کا بیٹا نہ ملا۔ وہ سمجھ گیا کہ شاید اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا ہوگا، لہٰذا اب اس کو تلاش کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ وقت گزرتا رہا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس حکیم کے بیٹے کو سردار مردہ سمجھ چکا ہے۔ وہ مرا نہیں ہے، بلکہ ایک اندھیری گفا کے اندر رہنے والی بوڑھی عورت کے پاس رہتا ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب وہ نوجوان قبیلے سے بھاگا تو وہ دوڑتا دوڑتا جنگل میں جا گھستا تاکہ اس کو سپاہی نہ پکڑ لے۔ اسی جنگل کے اندر ایک بڑھیا اپنے گھر میں جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر رہی تھی۔ اس نے نوجوان کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، ارے بیٹا، کیوں بھاگ رہے ہو؟ جب اس نے بڑھیا کے منہ سے بیٹا جیسا الفاظ سنا تو وہ وہیں رک گیا اور بڑھیا کی طرف کھینچا چلا گیا۔ بڑھیا نے پوچھا، بیٹا کیوں بھاگ رہے تھے؟ وہ نوجوان خاموش۔ بڑھیا سمجھ گئی کہ یہ معذور آدمی ہے، لہٰذا بڑھیا نے اسے اشارہ دیا اور کہا، کیا تم میرے ساتھ چلنا چاہو گے؟ کیونکہ اس جنگل کے اندر تمہیں وحشی جانور زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ نوجوان حکیم کا بیٹا اس کے ساتھ چل پڑا۔ اب وقت گزرتا رہا، چند سال گزر گئے اور وہ معذور حکیم کا بیٹا بڑھیا کے ساتھ رہ رہا تھا۔ سارے علاقے کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ بڑھیا کے پاس رہنے والا نوجوان اس حکیم کا بیٹا ہے، کیونکہ اس بڑھیا کا گھر قبیلے سے بہت زیادہ فاصلے پر موجود تھا، لہٰذا گاؤں کے لوگ اس کو بڑھیا کا بیٹا سمجھتے اور اسے پاگل سمجھتے۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی اسکندریہ کی طرف جا رہے تھے، کیونکہ اسکندریہ کے اندر ایک درگاہ تھی اور سلطان معظم ہفتے کے ایک نہ ایک دن ضرور اس درگاہ میں جاتے اور حاضری دیتے۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی قاہرہ شہر سے اسکندریہ کے اندر موجود درگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی راستے میں تھے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کا گزر اسی قبیلے کے پاس ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ سلطان کے راستے میں بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ وہ اتنے بڑے تو نہ تھے کہ جس سے کوئی زیادہ نقصان ہو جاتا، لیکن ہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے گھوڑے گر سکتے تھے
ये देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने घोड़ों को रोका और देखा तो एक मलंग नौजवान भाग रहा था। सिपाही समझ गए कि इसी मलंग ने ही पत्थर फेंके होंगे, लेकिन सिपाहियों के घोड़े गुजरने से पहले ही वो बहुत फासले तय कर चुका था। ये देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सख्त गुस्से में आ गए और कहा, इसको तलाश करके कल मेरे सामने हाजिर किया जाए। 2 सिपाही इसकी तरफ रवाना हो गए, लेकिन इसको तलाश न कर सके। अब अगले हफ्ते सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मामूल के मुताबिक दरगाह की तरफ चले जा रहे थे, तो फिर से अचानक सुल्तान ने देखा कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इसी रास्ते से गुजरे तो देखा कि दरगाह की तरफ जाने वाले रास्ते में पत्थर पड़े हुए थे। अब सुल्तान ने देखा कि वही मलंग नौजवान भाग रहा था। सुल्तान ने हुक्म दिया कि इसको पकड़ कर लाओ। सिपाही दौड़ते गए और इसको पकड़ लिया और सुल्तान के पास लाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा, तुम कौन हो? लेकिन इसने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। इसकी हालत बिल्कुल नहीं बताती थी कि वो कोई मासूर आदमी है, बल्कि वो तो एक खूबसूरत नौजवान था, लेकिन वो बोल कुछ नहीं रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने प्यार से और गुस्से से पूछा, लेकिन इसने कुछ न बताया। ये देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी गुस्से में आ गए और इसकी तरफ तलवार निकाली तो इतने में एक आदमी दौड़ता हुआ सुल्तान के पास आया और कहा, सुल्तान मुआज़्ज़म, आप इसे कुछ न कहें, सूर ये पागल आदमी है, कोई नहीं जानता ये कहाँ रहता है, बस हम इसको कभी कभी देखते हैं। लेकिन सुल्तान मुआज़्ज़म, हैरानी की बात तो ये है कि आज तक इसने किसी आदमी के रास्ते में पत्थर नहीं फेंके, लेकिन हैरत की बात है कि ये आपके रास्ते में पत्थर क्यों फेंक कर चला जाता है। लेकिन सुल्तान मुआज़्ज़म ये गूंगा है, बोल कुछ नहीं सकता। इर्द गिर्द के लोग बताते हैं कि इसको कभी किसी ने नहीं बोलते देखा, लिहाजा इसको डराने या धमकाने का कोई फायदा नहीं। ये सुनकर सुल्तान सोच में पड़ गए। तो इतने में अली बिन सुफियान ने कहा, हुज़ूर, आप एक मलंग की वजह से इतने ज़्यादा क्यों सोच रहे हैं? सुल्तान ने कहा, ये मुझे नौजवान बहुत परेशान लगता है और बेशक ये मेरे रास्ते में पत्थर बिला वजह नहीं फेंकता, इसके पीछे कोई बड़ी वजह है। अली बिन सुफियान ने कहा, नहीं सुल्तान मुआज़्ज़म, हमें अपनी मंजिल की तरफ जाना चाहिए, बस ये तो मलंग आदमी है, इसका क्या जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस मलंग को छोड़ दिया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। अब वक्त गुजरने लगा, लेकिन हर हफ्ते जब भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस दरगाह वाले रास्ते से गुजरते तो वो मलंग आदमी पत्थर फेंक कर चला जाता, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इसको जाने देते, कभी कुछ न कहते। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो कुछ नहीं बोलता था। एक दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी परेशानी के आलम में बैठे थे। इतने में अली बिन सुफियान आपके पास आया और कहा, सुल्तान मुआज़्ज़म, आपकी परेशानी की वजह पूछ सकता हूँ? सुल्तान ने कहा, ए अली, तुम जानते हो कि मेरी परेशानी की वजह वो मलंग है जो मेरे रास्ते में हमेशा पत्थर फेंक कर चला जाता है। ये सुनकर अली बिन सुफियान ने कहा, हुज़ूर, आखिर आप इस मामले में इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हैं? मैंने आपको बताया कि वो एक मलंग है। सुल्तान ने कहा, नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। ये सुनकर अली बिन सुफियान ने कहा, हुज़ूर, क्या वजह हो सकती है? सुल्तान ने कहा कि अगर वो मलंग होता तो इस जगह से कई मुसाफिर गुजरते हैं, बड़े बड़े लश्कर गुजरते हैं, इसने कभी किसी को एक कंकर भी नहीं मारा, तो वो मेरे रास्ते में पत्थर क्यों फेंकता है? ये सुनकर अली बिन सुफियान भी सोचने लग गया और कहा, हुज़ूर, फिर इस मामले का क्या किया जाए? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, कल जब मैं इस रास्ते से गुजरूंगा और अगर इस बार भी इस मलंग ने इस रास्ते से पत्थर फेंके तो मैं इसका ताक़ुब करूंगा और देखा जाएगा कि आखिर वो कहाँ रहता है और आखिर इसके पीछे माजरा क्या है। अली बिन सुफियान खामोश हो गए। अगले दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सिकंदरिया की तरफ जा रहे थे। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इसी रास्ते पर पहुंचे तो सुल्तान ने देखा कि पहले की तरह वो नौजवान सुल्तान के रास्ते में पत्थर फेंक कर भाग रहा था। सिपाही इसकी तरफ लपकने लगे तो सुल्तान ने हाथ के इशारे से रोक दिया। सुल्तान ने अपने घोड़े को रोक दिया और पैदल चलते चलते इसका ताक़ुब करने लगे। अब सिपाही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पीछे, सुल्तान आगे, और वो मलंग सुल्तान के आगे दौड़ता हुआ जा रहा था। इस मलंग को कुछ नहीं पता था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इसका पीछा कर रहे हैं। वो दौड़ता दौड़ता एक घनी झाड़ियों के दरमियान में गुजरता हुआ एक अंधे गार के अंदर दाखिल हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हैरान हो गए कि आखिर ये मलंग नौजवान इस अंधे गार के अंदर क्या करने के लिए जा रहा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी थोड़ी देर के लिए रुक गए और सोचने लगे, कहीं ये दुश्मन की कोई चाल तो नहीं हो सकता कि दुश्मन ने इस गार के अंदर मेरे लिए घात लगाई हो और वो मुझे अपने जाल में फंसाना चाहते हो।
سلطان صلاح الدین ایوبی سوچنے لگے، لیکن پھر سلطان نے دیکھا کہ اس غار کے ارد گرد صرف ایک ہی پاؤں کے نشان تھے۔ لہٰذا سلطان سمجھ گئے کہ اس غار کے اندر اور کوئی داخل نہیں ہوا، بس یہی نوجوان آتا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی مہارت سے اسی وقت پتہ لگا لیا کہ یہ کوئی گات نہیں ہے، لیکن جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اندر قدم رکھا تو سلطان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ اس غار کے اندر ایک خستہ حال بستر پر ایک بڑھیا پڑی ہوئی تھی۔ شاید یہ وہی بڑھیا تھی جو اس ملنگ کو جنگل سے پکڑ کر لے گئی تھی، لیکن وہ اب اتنی بیمار ہو چکی تھی کہ اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی اور اس غار سے تھوڑا سا فاصلے پر موجود رہنے والے آبادی کے چند لوگ سلطان کے سپاہیوں کے ساتھ اس غار کے دہانے پر پہنچے۔ جب انہوں نے بوڑھی عورت کو دیکھا تو بتایا، سلطان معظم، آج سمجھ میں آ گیا کہ یہ فقیر آپ کے راستے میں پتھر کیوں پھینکا کرتا تھا، کیونکہ اس کی بوڑھی ماں جب بیمار ہوئی تو اس کی عیادت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ بس بستر مرگ پر پہنچ گئی اور کوئی اسے پانی پلانے والا نہیں تھا۔ بے شک یہ پاگل ہے، کچھ نہیں سمجھ سکتا، لیکن یہ اپنی ماں کا درد ضرور سمجھ سکتا تھا، اور یہ اسی وجہ سے آپ کے راستے میں پتھر پھینکا کرتا تھا، کیونکہ یہ جانتا تھا کہ آپ ہی اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی اس کی مدد نہ کرتا، کیونکہ سب اس کو پاگل سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ یہ آپ کے راستے میں پتھر پھینکتا تھا تاکہ آپ اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس غار تک پہنچے تو اس کی مدد کریں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت حکم دیا کہ شاہی حکیم کے پاس اس بوڑھی عورت کو اٹھا کر لے جائے۔ سپاہی نے اسی وقت اٹھایا اور شاہی حکیم کے پاس لے گئے۔ شاہی حکیم نے اس کا علاج کیا۔ بوڑھی عورت کی صحت چند دنوں کے بعد بہتر ہونے لگی۔ اس کے بعد اس بوڑھی عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس ملنگ کی مکمل کہانی سنائی۔ اس کو بتایا کہ یہ قبیلے کے حکیم کا بیٹا ہے اور کس طرح اپنے باپ کو خون میں لت پت دیکھ کر یہ پاگل ہو گیا تھا، اور یہ تقریباً 10 سالوں سے میرے پاس رہ رہا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے شاہی حکیم کو کہا، تم کچھ بھی کرو، اس نوجوان کا علاج شروع کر دو۔ میں اس کو ٹھیک ٹھاک حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کو اپنے غریب باپ نے بڑی ہی محنت سے پڑھایا، لیکن اس کی ساری محنت پر پانی پھر جائے گا اگر یہ اپنی زندگی میں دوبارہ واپس نہ لوٹ سکا۔ شاہی حکیم نے اس کا علاج شروع کر دیا، اور بہت سی روایات میں ملتا ہے کہ چند ہی ماہ کے اندر وہی نوجوان پھر بہت بڑا عالم بن گیا اور بڑے بڑے مدرسے میں پڑھانے لگا، اور اسی وجہ سے وہ اپنی عقل مندی کی وجہ سے اپنی بوڑھی ماں کی اس نے جان بچائی، بلکہ اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹ گیا۔ مزید ایسی سبکموز واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل ڈیلی جمیل سیریز کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔